وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 52 سے 55. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی بجائے دنیا کی یاد سے آباد کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور سطح زمین کو ہم ہی نے قابل رہائش فرش بنایا، سو ہم کیا خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ہر چیز سے 2 جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. بس تم اللہ کی طرف دوڑ چلو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی جانب سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں. سامعین اکرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 52. کذالک ما اتی الذین من قبلہم، یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، کوئی رسول ما آتا نہیں آیا، الذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی بھی رسول، الا قالو لیکن ان کو کہا گیا، ساحر او مجنون کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اتواصوا بہ، کیا انہوں نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. سامعین کرام، کذالک ما اتی الذین من قبلہم، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آیت میں کہ جو بھی رسول آیا ہے اس کو ساحر و مجنون کہا گیا ہے. اور کیا ان لوگوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا تھا؟ یعنی پچھلوں نے اگلوں سے کوئی سمجھوتا کر لیا تھا کہ بھئی یہ پیغمبر آئے گا، ہمارے پاس بھی آیا، تمہارے پاس بھی آئے گا، تم بھی اس کو کہنا کہ ساحر اور مجنون، ہم بھی اسے ساحر و مجنون قرار دیں گے. اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے سامعین کرام
کہ ہمیشہ حق کے پرستار جو ہیں وہ کم لوگ ہوتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ ناشکری کرنے والی ہوتی ہے، جھٹلانے والی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یعنی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ عملاً یعنی یہ جو ہے نا ساحر اور مجنون، یہ ہم اپنے انداز سے یہی بات کہہ رہے ہیں، اپنے انداز سے کہ بھئی ہمیں تو رسول کے اسوہ حسنہ کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یعنی ہم پکار کے کہہ رہے ہیں عملی طور پہ، یہ ہم مطلب صرف پاکستان نہیں، امت مسلمہ جو کہ 1.25 ارب لوگ ہیں، 100 کروڑ سے زیادہ ہیں، 125 کروڑ لوگ ہیں، وہ تقریباً یعنی ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو رسول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی عملی نمونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی شاہد بشیر و نذیر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوبارہ زندگی تو ہے نہیں۔ یہ وہ عملی الفاظ ہیں جو ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، زبان سے تو نہیں کہہ رہے، اور اس کا میں تو نہیں کہہ رہا کہ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، عملی طور پہ دیکھیں عملاً ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو بھلایا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے بھلایا ہوا ہے کلی طور پر، جزوی طور پہ نہیں، کلی طور پہ۔ اور کلی طور پہ ہم متوجہ ہیں ظاہر کی طرف، دنیا کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم پر لازم آئے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز تو ہے، لیکن وہ ناراض بھی تو ہوتا ہے نا، یعنی اس کو تو ہمارے اعمال صالحہ کی یا ہمارے ایمان کی اس کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ناراضگی تو اس کی برحق ہے۔ وہ راضی بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے۔ راضی کس سے ہوتا ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم ولا یرضى عن القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو میری نعمتوں کا، اس کا بجائے استعمال کرو، زندگی کو اس کے مقصد کے لیے استعمال کرو یا اس کے مقصد کے لیے گزارو، اور مجھے انتخاب کر لو بحیثیت مطلوب و مقصود و محبوب، اور میرے راستے پر چل پڑو، میرے رسول کے نمونے کے مطابق، اور اس پر دوڑنے لگو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ جیسا کہ سامنے کرام سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ تم داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، خاص بندوں میں، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو عذاب الہی جو ہے اس کا آغاز دنیا سے ہی ہو جاتا ہے، دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، انسان دلال بعید کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اولئک فی ضلال بعید۔ پھر زندگی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ صرف روز حشر پر یہ جزا جو ہے یہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے جس نے بھی منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ کی یاد کا میرا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کے اس کو گردان شروع کر دیں۔ اللہ کی حقیقی یاد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں، آپ دل سے تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق و مالک ہے، اور اللہ ہی میری منزل ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بخشش کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر آپ دل سے یقین کر لیں گے تو پھر اللہ ہی کو آپ منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑنے لگیں گے۔ اگر نہ دوڑے تو پھر تو وہ راضی نہیں ہوگا، وہ ناراض ہوگا۔ سامنے کرام یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو آج کا جو مضمون ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ ان آیت میں فرما رہا ہے کہ جو بھی لوگ گزرے ہیں، کل کذب الرسل فحق وعید، ہر ایک نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا تو میرا
ڈراوا جو ہے وہ میری وعید جو ہے ان پہ ثابت ہو گئی۔ تو یہ بات میں کر رہا تھا سامعین کرام کہ عذاب الہی جو ہے اس میں ہم گرفتار ہو سکتے ہیں، اور بلکہ گرفتار ہیں۔ مسلمان امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور اتنا ناراض ہے سامعین کرام کہ یہود اور نصارہ ان کے ہاتھوں سے ہماری پٹائی ہو رہی ہے۔ ہم مغلوب قوم ہیں، ہم غالب نہیں ہیں۔ غالب اس وقت جو ہے بظاہر، دیکھیں اگر حق نہ ہو تو پھر باطل ہوتا ہے، حق آ جائے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، سیدھی سادی بات ہے۔ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نور چھا گیا، دنیا پر نور چھا گیا اور باطل مٹ گیا۔ اب پھر امت ایسے ایک ڈگر پر چل نکلی کہ اس نے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے عملاً اپنا رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا۔ اور یہ اپنی آپ تاریخ پڑھ لیں سامنے کرام، مجھے تو کوئی خاص وہ ضرورت نہیں ہے اس کی تاریخی تفصیل میں جانے کی۔ تو جب مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، عملی طور پہ ترک کر دیا، اور اپنے رسول کو چھوڑ دیا عملی طور پہ، تو پھر تباہی اور بربادی اس کا اب بھی مقدر ہے، اور یہ تنزل چلا آ رہا ہے، صدیاں بیت گئی ہیں۔ آج ضرورت ہے سامعین اکرام کہ ہم جاگ جائیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر دوڑنے لگے، یعنی ان کے طریقے کے مطابق اللہ کے راستے پر دوڑ لگائیں، جیسا کہ ہمیں حکم ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام کہ جو بھی، یعنی دیکھیں میں اس میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ مَجْنُونٌ، اکثریت نے انکار کیا۔ نوح علیہ السلام آئے، ان کی قوم کی اکثریت نے انکار کر دیا۔ 70-75 لوگ تھے جو ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے، بچے بوڑھے جوان سب یعنی مرد اور عورت ملا کے 70 یا 75 تھے۔ کتنے تھے وہ لوگ؟ یعنی تقریباً 1 لاکھ لوگ تھے۔ 1 لاکھ لوگوں میں یہ کیا پرسنٹیج ہے؟ 1% بھی مطلب یہ ہے کہ نہیں بنتی 1%۔ تو بہرحال آج بھی تقریباً میں آپ سے کہہ رہا ہوں بار بار سامنے، وہی صورتحال ہے، وہی قوم عاد کی طرح ہمارا طرز عمل ہے، قوم سمود کی طرح ہے، قوم نوح کی طرح ہے، قوم لوط کی طرح ہے، اور جو بنی اسرائیل گزر چکے ہیں یہود و نصارہ انہی کی طرح ہم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نہیں چل رہے، ان کے جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو ہم نے قبول نہیں کیا سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے کہ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے آپس میں کوئی سمجھوتہ کر لیا ہے اگلوں پچھلوں نے کہ رسول آئے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ تو ہم بھی اس کا ایک حصہ ہیں۔ جو ہمارے یعنی بے دین لوگ گزر چکے ہیں، اب ظاہر ہے کہ دیکھیں بے دین میں میں آپ کو ایک نام لے دوں گا، دین اکبری جس نے وہ کیا تھا نا، مسلمان بادشاہ تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا، اکبر دین الہی کا جو خالق تھا نا، تو وہ سب اپنا دین بنا لیا تھا، اور ہمارے اور اکبر میں کچھ فرق نہیں ہے سامنے کرام۔ تھوڑا سا اس بات پر غور کریں، ہم بھی بے دین ہیں، وہ بھی بے دین تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس نے ایک دین بنا لیا، گھڑ لیا، ہم بھی اپنے گھڑے گھڑائے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا اور اکبر بادشاہ کا کوئی ایسا معاہدہ سا میرے خیال سے ہو گیا ہے کہ بھئی تم نے بھی دین بنا لیا تھا، اس نے ہمیں نصیحت کر گئی کہ بھئی تم بھی اپنی مرضی کی دین اسلام پر نہ چلنا، اپنی مرضی سے کوئی دین بنا لینا۔ تو ہم نے ایک سمجھوتہ ہے ہمارا اور اکبر بادشاہ کا، یعنی آپ کی اطلاع کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون،
اصل جو چیز ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاہدہ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ سرکش لوگ ہیں، پچھلے بھی سرکش تھے، آج بھی ہم سرکش ہیں۔ اور سامعین کرام میں آج کی بات کر رہا ہوں، سامعین کرام یہ نہیں سمجھے کہ یہ مشرکین مکہ کے لیے، یہ ہمارے لیے ہیں، قوم طاغون، یہ ہم پہ فٹ آتی ہے، سرکش لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، فما انت بملوم، آپ پر کچھ ملامت نہیں کیونکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ ہمیشہ سامعین کرام یہ بات نوٹ رکھیں کہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لانا نہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے، نہ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ جو داعیان الی الحق ہیں ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ تم زبردستی جو ہے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرو، نہیں، ہمارا کام پہنچانا ہے، پیغمبر کا کام پہنچانا ہے، پھر ہمیں کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی کوئی ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ نصیحت کرتے رہیں، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ ذکر، یہ نصیحت جو ہے ایمان لانے والوں کے لیے کارگر ہوتی ہے، نفع مند ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں تبلیغ کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ عام اجتماع میں خطاب کر رہے ہیں تو اس میں آپ تبلیغ کریں، اپنی اس میں اپنا اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ جو لوگ ماننے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، وہ تو مان جائیں گے، باقی لوگ اپنا کام کریں جو نہیں مانتے۔ بہرحال ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک بہت اہم آیت ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو لیکن اس لیے کہ وہ میری بندگی اختیار کر لیں۔ یہاں پہ رک کے میں آپ کو سامعین کرام ایک بہت بڑی جو غلط فہمی ہم میں پائی جاتی ہے تو اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور اصل جو چیز ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ دیکھیں اصل کیا ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، اس دنیا، زمین اور آسمان کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کا شاہکار اور خلاصہ حضرت انسان ہے، انسان ہے، میں ہوں، آپ ہیں۔ ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا ہے اپنی یاد کے لیے، یعنی یاد کے لیے کہ ہم اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لیں اور اللہ تک پہنچ جائیں، یعنی اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مضمون تھوڑا سا کھلے ذہن سے سنیں سامعین کرام، کیونکہ غلطیاں پائی جاتی ہیں مختلف تصورات میں، اور غلطی یہ ہے کہ ہم مقصد پیدائش جو ہے وہ عبادت کو قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مقصود بالذات عبادت نہیں ہے، یہ اصل میں مضمون گزر بھی چکا ہے۔ ہم جو آیت نمبر ہم نے پڑھی ہے 50 اور 51، اس میں اس آیت کی تفصیل موجود ہے۔ دیکھیں قرآن کو قرآن کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی اپنی طرف سے نہ تو تشریحات کریں، اور نہ مجھے اس کی اجازت ہے نہ آپ کو اجازت ہے اس کی۔ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی، قرآن کا ایک دوسرے کی وضاحت کرتا ہے، ایک جملہ دوسرے جملے کی وضاحت کرتا ہے۔ بہرحال یہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے مقصد تخلیق بالذات عبادت کو تصور کر لیا ہے۔ تو یہ تو ہماری ساری یہ اس لیے ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ آئیے میں اور آپ مل کے غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں عبادت، اول تو عبادت کے معنی جانیں کہ عبادت ہے کیا، عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت کی حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کی پہلے کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، بندگی کو، حکم ماننے کو، یعنی اللہ کی بندگی۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بندگی کیسے کریں؟ جو دین اس نے ہمارے لیے بھجوایا ہے اس دین کے مطابق ہم زندگی گزاریں، یہ بندگی رب ہے۔ مختصر الفاظ میں سامنے کرام میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مختصر الفاظ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد میں کامیابی کے لیے اس کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو، میرے حکم، میری اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو، یعنی میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ عبادت اصل میں ہمارے عام مروجہ طور پہ ہم نے عبادت کا مفہوم بھی محدود کر لیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات کا چیپٹر ہوتا ہے ہمارے کورسز کی کتابوں میں بھی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی عبادات صرف یہ نہیں ہے، میں جملہ آپ میرے سن رہے ہیں نا، عبادات صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ آپ کی تمام زندگی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزرتی ہے وہ عبادت ہے، وہ بندگی ہے، وہ اطاعت ہے۔ تو بہرحال ایک تو دیکھیں عبادت کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یعنی زندگی اپنی خواہش سے نہ گزاریں، اللہ کو پکاریں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکاریں۔ یہ دعا جو ہے یہی عبادت ہے، الدعاء والعبادہ، پکار۔ ہماری پکار جو ہے سامعین کرام، میں زیادہ مشکل مضمون نہیں بیان کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بہت زیادہ یعنی اس مضمون کو توجہ سے سنیں۔ دیکھیں ہماری پکار جو ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو۔ تو اللہ کی پکار، ہم تو دعا کا مفہوم بھی محدود لے لیتے ہیں، اصل یہ ہے پکار ہے اللہ کو پکارو۔ ہم نے یہاں کے پکار لگا دی ہے دنیا کی، دنیا اور ما فیہا کی پکار لگا رہے۔ کوئی کہتا ہے یعنی مختلف ضروریات زندگی کو ہم نے مقاصد، اصل میں تو غلطی یہاں ہوئی ہے کہ ہم نے زندگی، یہ ظاہری زندگی کو اصل مقصود بنا لیا ہے، جبکہ یہ مقصود نہیں ہے۔ یعنی ہمیں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہماری پکار جو ہے وہ اللہ، یعنی اس کا محور جو ہے وہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ ہی کو پکارے۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون، وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہے، یہ مومنوں کی صفات ہے۔ تو دیکھیں پکار جو ہے لہو دعوت الحق، سچا پکارنا اسی کا ہے، لہو دعوت الحق، سچا پکارنا جو ہے اللہ ہی کو ہے۔ ہماری پکار اگر آپ دیکھیں سامعین اکرام، ہم مغالطے کا شکار ہو گئے، غلط فہمی لگ گئی ہے، ایک دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کا، ظاہر کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تم دنیا کو نہ پکارو، اہل دنیا کو نہ پکارو، اگرچہ وہ تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور اگرچہ میں تمہاری نظر کے سامنے ایسا نہیں ہوں، جسم تو نہیں ہوں میں، اگرچہ میرا تعلق باطن سے ہے، لیکن تم نے یؤمنون بالغیب، غیب پر تم نے یقین کر کے اور پھر مجھے پکارنا ہے، مجھے ہی پکارو۔ فدعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو اور دین اللہ کے لیے خالص کر دو، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو۔ تو بندگی جو ہے، عبادت دیکھیں عربی کے الفاظ ہے اور بندگی فارسی کا لفظ ہے۔ کہنا ماننا یہ اردو کا لفظ ہے، یعنی اردو میں کہنا ماننا، اطاعت کرنا، اطاعت تو عربی کا لفظ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور تو بہرحال ہم جو ہے سامعین کرام، یہ اللہ ہی کو ہمارا پکارنا، سچا پکارنا اللہ ہی کو ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کو پکار رہے ہیں۔ ہائے میری تعلیم، مثال کے طور پہ عرض کرو، ہائے میری تعلیم، وہ شروع سے ہائے میرا بچہ، پھر بچہ ہائے اس کی تعلیم، پھر بچہ بڑا ہو کے خود بھی بس تعلیم کے اس میں پڑ جاتا ہے نا کہ بس میری تعلیم اور بس مجھے اونچی اونچی ڈگریاں لینی ہے۔ پھر جب ڈگریاں لے لیں، ہائے میری نوکری، اس کو ہم پکارتے رہتے ہیں نوکری کے پیچھے پیچھے۔ پھر نوکری مل جائے، ہائے میری شادی،
شادی شادی، پھر جو ہے ہائے میری اولاد، اولاد اولاد، اور پھر اولاد سے یعنی بات بڑھ کے آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں، آپ کی اولاد جوان ہوگی، آپ جو ہے بڑھاپے کی منزلیں طے کرتے کرتے دنیا کو پکارتے پکارتے آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ بات۔ اللہ کو پکارنا سچا ہے، یعنی اللہ مقصود ہے، اللہ کو مقصود بنا لے، اللہ ہی کو پکارے اور اس کی یاد میں زندگی گزارتے، اس کو پکارتے ہوئے زندگی گزارتے، اے اللہ 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 اللہ، دل و جان سے اس کو پکاریں، اسی کو منزل بنا لیں اور اس کے راستے پر چلتے رہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون فتول عنہم فما انت بملوم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ ترجمہ سنا دیں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم، کذالک یوں ہی ہوتا رہا ہے، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، نہیں آیا کوئی بھی رسول ان سے پہلے، الا قالوا، لیکن انہوں نے کہا اس پیغمبر کو، ساحر او مجنون، کہ یہ تو ساحر یا مجنون ہے۔ اتواصوا بہ، کیا ان سب نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا تھا؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش قوم ہیں۔ فتول عنہم، اے نبی ان سے رخ پھیر لو، فما انت بملوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، وذکر، اور تم نصیحت کرتے رہو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Likewise, no messenger came to those before them, but they said, a sorcerer or a madman. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Did they recommend it to one another? In fact, they are rebellious people. فتول عنهم فما أنت بملوم. So turn away from them, you are not to blame. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. And remind, for the reminder benefits the believers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔